اس وقت تو پوری امت اور ہم سب وہ عظیم عبادت جسے قربانی کہتے ہیں اس کی تیاریوں کے اندر مصروف ہے۔ قربانی جسے کہا جاتا ہے یہ حضرت ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ ویسے تو جب سے اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو پیدا کیا ہے اسی دن سے قربانی کا سلسلہ ہے، اور یہ جو قربانی ہے گویا کہ یہ بندوں کا امتحان ہے، اللہ کی طرف سے بندوں کا امتحان ہے کہ بندہ جان، مال اور اولاد میں ان سے زیادہ پیار کرتا ہے یا مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ یہ امتحان ہے اللہ کی طرف سے، آزمائش ہے۔ قربانی کے متعلق سوال ہوا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قربانی کیا ہے؟ تو آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اور اس میں ہر بال کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نیکی عطا فرماتا ہے، اور جب پہلا قطرہ خون کا زمین پہ گرتا ہے تو اللہ قربانی کرنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ تو آپ سنتے ہیں، بار بار سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن جو آیہ کریمہ قربانی کے موقع پہ پڑھی جاتی ہے، جو آیہ کریمہ قربانی کے موقع پڑھی جاتی ہے، اللہ اپنے حبیب سے فرماتے ہیں قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب آپ فرما دیں کہ میری نماز، میری قربانیاں، حتیٰ کہ میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے۔ اصل بات یہ آتی ہے اس دور میں کہ قربانی اللہ کے لیے ہونا چاہیے، قربانی بلکہ قربانی ہی نہیں، ہر کام اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ لیکن کل تک شادیوں میں دکھاوا تھا، کل تک ظاہری اعمال میں دکھاوا تھا، اور اب لوگوں کے یہاں عبادت میں بھی دکھاوا پیدا ہو گیا، اور خاص طور پر قربانی کے موقع پر یہ چیزیں زیادہ دیکھنے میں آتی ہے کہ لوگ دکھاوا زیادہ کرتے ہیں، اور لوگ اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ اس کا جانور اتنے میں آیا اور اس کا جانور اتنے میں آیا۔ آپ جانور کتنے کا لاتے ہیں یہ اللہ کے نزدیک اہم نہیں ہے، آپ جانور کتنے کا لاتے ہیں یہ اللہ کے نزدیک اہم نہیں ہے، آپ جانور کیوں لا رہے ہیں یہ اللہ کے نزدیک اہم ہے۔ اس لیے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب انسان کے اعمال کا دفاتر لے کر فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو ان کی نیکیاں بہت ساری ہوگی، اور فرشتے پیش کریں گے اللہ یہ کتنی نیکیاں لے کر کے آیا ہے؟ اللہ فرمائے گا فرشتوں تم نے صرف نیکی لکھی ہے کہ اس نے نیکی کی ہے، تمہاری نظر نیکی پر ہے، میری نظر نیکی کیوں کی ہے اس پر ہے، کیونکہ وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ علیم و خبیر ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے کیا کیوں ہے اس پر میری نظر ہے۔ اے میرے فرشتوں اس نے نیکی تو کی ہے مگر میرے لیے نہیں کی ہے، اس لیے اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر لے جاؤ۔ سبسکرائب کریں۔ انسان کتنا لگا رہا ہے یہ قیمتی نہیں ہے، کیوں لگا رہا ہے؟ للہ رب العالمین، اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ ایک مقام پر قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے بارگاہ میں تمہارا خون اور گوشت نہیں پہنچتا قربانی کا۔ سورہ حج میں اللہ کا ارشاد ہے کہ تمہارا گوشت اور خون اللہ تک نہیں پہنچتا، اللہ تک تو تمہاری دلوں کی نیتیں پہنچتی، تمہارے دلوں کا تقوی